من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں پیارے عزیز ساتھیوں اور بلوا گاؤں کی میری ماں اور بہنوں اور میری پیاری بیٹیوں، آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں. کیا کہوں، کچھ کہا نہ جائے اور بن کہے رہا نہ جائے. زمانے کے حالات دیکھتے ہوئے آج بہن بیٹیوں کی جو رسوائی سننے میں آتی ہے، دیکھنے میں آتی ہے، یہ سن سن کر دیکھ دیکھ کر اس دل کے اندر بے شمار زخم پیدا ہو گئے. بڑے زخمی دل سے یہ آج کا پیغام بلوا کی ماں اور بہنوں کے لیے پیش کرتا ہوں. یقین ہے میری بیٹیاں اس بیان کو سنیں اور اللہ کرے اس کے اوپر ہمیں عمل کی توفیق ہو جائے. سب کہہ دو آمین. ابھی مجھ سے پہلے ماشاءاللہ بہت اچھے خطیب بیٹیوں کے بارے میں ذکر کر رہے تھے. ایک زمانہ وہ تھا جو کفر سے اسلام کے اندر داخل ہوتی تھی بیٹیاں، اور آج یہ ایسی الٹی ہوائیں چلی جو ایمان والوں کے گھر سے نکل کر کفر کی طرف بڑھ رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نوجوانوں کی، مسلمانوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، تمام کی بدعمالیاں ہیں. ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا اور پروردگار عالم نے اپنی رحمت کی چادر ہمارے اوپر سے اتار لی. جب اللہ کی رحمت کی چادر اتر گئی اب سوائے ضلالت کے کچھ نہ رہا. ورنہ پروردگار عالم نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو سارے نبیوں کا سردار، تمام فرشتوں کا سردار، زمین آسمان والوں کا سردار، اور ہم اتنے بڑے بدنصیب کہ ایسے نبی کو چھوڑ کر ہم یہودیوں کی طرف چلنے لگے. آج تم مسلمان بنے بیٹھے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے بیٹھے ہو، مگر دل کے اندر نبی کی محبت اور نبی کا یقین، آخرت کا یقین دلوں سے نکل گیا.
کیونکہ تمہیں اندازہ نہیں کہ یہ کلمہ والی دولت، یہ قرآن تمہیں ملا کس طرح، کتنی تمہیں تو دیکھ لے کے بڑی آسانی سے مل گیا۔ اس کلمے کے لیے کتنے دکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اٹھانے پڑے، نبی کی بیٹیوں کو اٹھانے پڑے۔ اس کلمے کی اہمیت پوچھنی ہے تو جا، اللہ کرے تو مدینہ منورہ جائے اور گنبد خضرا کی چھاؤں میں کھڑا ہو کر آواز لگائے، اور میرے محبوب کی بیٹیوں ہمیں اتنا تو بتاؤ کہ اس کلمے کے لیے تمہیں کتنے صدمے اٹھانے پڑے۔ آج ہمیں مفت میں مل گیا، کوئی اہمیت نہیں۔ لڑکا ہو لڑکی ہو تمام اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، دن اور رات کی 24 گھنٹے کی زندگی تمام بیٹیوں کی اپنی مرضی کی ہو گئی۔ تیری مرضی کا دین نہیں ہوگا، جو تیری مرضی ہوگی وہ دین نہیں ہے، اور جو دین نہیں ہے تو پھر بددین ہے، اور جب بددین ہے تو راستہ سیدھا جہنم کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ شہنشاہ کائنات مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لگتے جگر نور نظر سیدہ زینب، 4 بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی فرمائی۔ آج بہار کے مسلمانوں تمہیں معلوم نہیں نبی اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے فرمایا کرتے تھے۔ جس شادی میں تمہاری اکڑ چلے، تیرے باپ دادا کی بات چلے، تیرے نانا کی بات چلے، وہ شادی کامیاب۔ نبی والی شادیاں نہیں، نبی کا لایا ہوا دین تیرے پلے نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کے اندر زندگی گزارتے، چاروں طرف سے دشمن گھیرا لگائے ہوئے پھرتے تھے۔ یہ نبی دین کی دعوت دیتا ہے، یہ کلمے کی دعوت دیتا ہے، یہ قرآن کو ماننے کا اعلان کرتا ہے۔ اس نبی کو قتل کر دو، اس نبی کو ختم کر دو، یہ دین ختم ہو جائے گا، یہ نبوت ختم ہو جائے گی۔ لوگوں نے بڑا ستایا، بڑا پریشان کیا، بہت مجبور کیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مکے کی طرف سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ پروردگار عالم نے فرمایا میرے محبوب اس شہر کو چھوڑ دو، اس بیت اللہ کو چھوڑ دو، مدینے کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کی بیٹی سیدہ زینب اپنی سسرال میں مکے کے اندر رہ گئی، اپنی خالہ کے بیٹے سے شادی ہوئی۔ وہ پیاری بیٹی، وہ اپنے ابا سے محبت کرنے والی، وہ اپنے ابا کو روزانہ دن میں کئی مرتبہ یاد کر کے رویا کرتی تھی، اے میرے پیارے ابا تم مجھے چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، میں کیسے اس مکے کے اندر زندگی گزاروں۔ کچھ دن گزر گئے، ارادہ بنایا کہ آج میں بھی مکہ چھوڑ کر اپنے ابا کے پاس چلی جاؤں گی۔ محلے کی عورتوں میں اعلان کرتی ہے سیدہ زینب، اور میری سہیلیوں اور میرے محلے کی عورتوں، کل میرا ارادہ مدینہ جانے کا ہے۔ جس مائی کا میرے ذمہ کچھ قرض ہو اپنا قرض لے لو، جس کا پیسہ ٹکا ہو وہ پیسہ لے لو، جس کی اصل کی سونا اپنا سونا لے لو، جس کا میں نے آٹا لیا اپنا آٹا لے لو۔ کل یوں نہ کہنا کہ امام الانبیاء کی بیٹی مکے والوں کی امانت لے کر چلی گئی۔
نبی کی بیٹی مکے والے ظالموں کی کافروں کی امانت لے کر جانا پسند نہیں کرتی. آج میری بیٹیوں، بہار کی لڑکیوں، تمہارے پاس جو عزت جو امانت ہے تمہارے شوہر کی ہے، اسے برباد نہ کرو. اللہ کی عدالت میں پکڑ ہوگی. باپ سے محبت کرو جیسے نبی کی بیٹیوں نے محبت کی. ماں باپ کی عزت کو نیلام نہ کرو. سیدہ زینب نے پروگرام بنایا، رات کا وقت اپنے دیور کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھ کر مدینے کی طرف روانہ ہوئی. مکے کے چودھریوں کو پتا چل گیا، سارے مکے کے اندر کوہرام مچ گیا. امام الانبیاء کی بیٹی رات کو مکہ چھوڑ کر چلی گئی، ہمارے دشمن کی بیٹی چلی گئی. چلو پکڑو، دوڑو، بھاگو، کدھر چلی گئی؟ تمام مکے کے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے ظالم کالی کملی والے کی بیٹی کے پیچھے دوڑے. چلتے چلتے مکے کے باہر جنگل کے اندر رات کے اندھیرے میں گھیر لیا. سیدہ زینب پیٹ سے بھی کئی مہینے کا حمل تھا. ظالموں کو ذرا رحم نہ آیا. مکے کی سرزمین پر امام الانبیاء کی بیٹی کا اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے پاؤں پکڑ کر اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ دھڑام سے زمین پر آ گئی. حمل بھی ساقط ہو گیا، بچہ گر گیا، نقصان ہو گیا. بڑی رویا کرتی تھی. ظالم پاؤں پکڑ کر رات کے اندھیرے میں امام الانبیاء کی بیٹی کو زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کر مکہ واپس لائے. ہمارے دشمن کی بیٹی تو مکہ چھوڑ کر جائیں گی، نہیں جانے دیں گے، تجھے نہیں سزا دیں گے، نہیں ستائیں گے، نہیں ماریں گے. ارے کوئی ان ظالموں سے پوچھو امام الانبیاء کی بیٹی کا قصور کیا ہے؟ تمہارا کیا بگاڑا؟ کیوں اتنا مجبور کرتے ہو؟ کیوں اتنے ظالم بنے بیٹھے ہو؟ کیوں اتنا ظلم کرتے ہو؟ کالی کملی والے کی بیٹی 6 مہینے گزر گئے، کھانے کے لیے روٹی نہیں، کوئی چاول نہیں، کوئی دال نہیں، اور پینے کے لیے اچھی طرح سے پانی بھی نہیں، کھانے کے لیے علاج کے لیے کوئی دوائی نہیں. سوکھ سوکھ کر کانٹے کی طرح ہو گئی. 6 مہینہ گزر گئے. پھر ارادہ کیا کہ میں چپ چاپ اپنے ابا کے پاس جاؤں گی. نبی کی بیٹیوں نے اس دین کی خاطر مار کھائی مگر اپنے ایمان کا سودا نہ کیا. اس لیے بہار کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، اگر تمہارے اوپر تنگ دستی آئے، پریشانی آئے تو میری بچیوں اس ایمان کو نہ چھوڑنا، اس قرآن کو نہ چھوڑنا، چاہے تمہیں مرنا پڑ جائے، چاہے ذبح ہونا پڑ جائے. 6 مہینے گزرے. پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پھر ارادہ بنایا، پھر چپ چاپ مکے سے نکلی اور اونٹنی پر سوار ہو کر چلی. چلتے چلتے ساری رات گزر گئی. صبح ہوا، مدینہ نظر آیا. اللہ کے نبی کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو خوشیاں محسوس ہوئی. بڑی کمزور ہے، بڑی پریشان ہے، بڑی بیمار ہے، بھوک سے لاچار ہے. مدینہ نظر آیا مگر ساری پریشانیاں بھول گئی. امام الانبیاء کا سامنے دیدار ہو گیا. اللہ کرے ہم سب کو بھی اس نبی کا دیدار ہو جائے. سب کہہ دو آمین. ابا کا دیدار ہوا، بیٹی کی امنگ بڑھی، خوشیاں بڑھی. اللہ کے نبی کو معلوم پڑا، مدینہ کے اندر شور مچ گیا، سیدہ زینب آ گئی، سیدہ زینب آ گئی. اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلے، ادھر سے بیٹی چلتی ہے، ادھر سے ابا آتے ہیں. آنکھ سے آنکھ ملی. اللہ کے نبی نے دیکھا میری بیٹی زینب، میں تو تجھے بڑی تکڑی چھوڑ کر آیا تھا، بڑی خوبصورت چھوڑ کر آیا تھا، یہ تیرا کیا حال بن گیا؟ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو زمین پر ٹپا ٹپ گر ہوتے تھے. بیٹی کا درد باپ جانتا ہے، باپ کا درد بیٹی آج کی بیٹی کو جانتی ہے نہیں کیا ہوگا. ماں باپ کو ستا کر کوئی اولاد خدا کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتی.
شہنشاہ کائنات مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے کھڑے کر بیٹی اونٹنی سے نیچے اتری، ابا کو دیکھ کر اتنی زور سے روئی، اتنی زور سے روئی کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی، زمین پر کھڑے نہ رہ سکی۔ صحابیات نے اٹھایا، ادھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے روتے ہیں، ادھر امام الانبیاء کی بیٹی روتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، او میری بیٹی زینب، یہ تیرا کیا حال بن گیا؟ میں تو تجھے تندرست چھوڑ کر آیا تھا، اے میری بیٹی یہ تیری کتنی بری حالت ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی بیٹی روتی ہے، اے میرے پیارے ابا، مجھے مکے والوں نے مارا، مجھے اونٹنی سے نیچے گرایا، میرا حمل بھی ساقط ہو گیا، کھانے کے لیے کھانا نہیں، علاج کے لیے مجھے دوائی نہ ملی۔ نبی رو رہے، بیٹی رو رہی، خدا کی قسم مدینے میں اسے کیا نظارے آئے ہوں گے۔ علماء نے لکھا کہ یہ باپ بیٹی کا رونا دیکھ کر مدینے کے اندر تمام کے تمام صحابہ روئے۔ عورت روئے، مرد روئے، غریب روئے، یتیم روئے، مسکین روئے، مالدار روئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت کا نظارہ دیکھ کر آسمانوں کے فرشتوں میں رونے کا کوہرام مچ گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، گھر کے اندر لے گئے، اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی، میرے مالک، اے میرے اللہ، اگر تم یوں ہی راضی ہے تو میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ 3 دن یا 4 دن زندہ رہی، اسی مرض میں اللہ کے نبی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ شہنشاہ کائنات مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو آواز لگائی، او حضرت میمونہ، او ام سلمہ، او جویریہ، او ام حبیبہ، میری بیٹی کو غسل اچھی طرح سے دینا، میری بیٹی نے دین کے لیے بڑی مصیبتیں اٹھائی، بڑی پریشانیاں اٹھائی، میری بیٹی کو اچھا طرح سے غسل دینا، اور جب غسل دے چکو مجھے اطلاع کر دینا، میں محمد رسول اللہ کفن لیے تیار کھڑا ہوں۔ اللہ کے نبی کی بیٹی کو غسل دیا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام باہر کھڑے ہوئے ہیں، صحابی فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا کہ امام الانبیاء دونوں ہاتھوں سے دروازہ پکڑے ہوئے، گردن جھکائے، اتنے روئے کہ آپ کے آنسو مبارک داڑھی مبارک سے گزر کر زمین پر گر رہے تھے۔ اندر سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ، غسل ہو چکا، آپ کی بیٹی کو غسل دے چکے، تیار ہے جناب۔ شہنشاہ کائنات مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چادر پھٹی لے کر گئے، آواز دی لو میری بیٹی کو اس چادر کا کفن دے دو، اور فرمایا او میری بیٹی، او میری لتے جگر، او میری زینب، تو نے زندگی میں بڑی مصیبتیں اٹھائی، بڑی پریشانیاں اٹھائی دین کی خاطر، او میری بچی اس کپڑے میں لپٹ کر اللہ کے حضور میں چلی جا، آج تیرے ابا کے پاس اس پھٹی چادر کے علاوہ اور کوئی کپڑا ہے ہی نہیں۔ کفن بھی پورا نہ ملا، اور فرمایا میری بیٹی گھبرانا، پریشان نہ ہو، بہت جلدی انشاءاللہ میدان حشر سے پہلے حوض کوثر پہ تیری میری ملاقات ہوگی۔ کفن دیا، قبر تیار ہے، اللہ کے نبی خود قبر کے اندر اترے اور اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارا۔ جس قبر کے اندر میرے نبی کا پاؤں رکھا گیا وہ قبر نہ رہی، وہ جنت کا ٹکڑا بن گیا۔
تو موت بار بار نہیں، ایک بار آئے گی، یہ زندگی بار بار نہیں، ایک بار ملے گی۔ اللہ نے یہ دین دیا، اسلام دیا، اس کے لیے دعا کیا کرو، الہی ہمیں مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ بھی ماننا ہوگا، یہ ادائیں بھی اللہ کو پسند ہے۔ اے اللہ جب تک زندہ ہے ایمان کو زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان کو ہماری موت آئے۔ نبی کی بیٹیوں نے کہیں کہیں دن کے فاقے گزارے، آج تیری میری بیٹیاں 3 ٹائم بھات کھا کر بھی اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، نماز کی طرف چلنے کے لیے تیار نہیں۔ مکہ مکرمہ کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی مدینے میں ہیں، کئی صحابی مکے میں ہیں، ان میں 2 صحابہ کا کافروں کو پتہ لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ مکے کے چودھریوں نے اپنی فوج بھیجی، ان دونوں مسلمانوں کو پکڑ کر گرفتار کر لیا۔ جو مسلمان ہوا وہی پریشانی میں پڑ گیا۔ خدا کا شکر ادا کرو بہار والوں کہ آج تم اپنے بہار کے اندر پورے عام اللہ کی دھرتی کے اوپر آسمان کے نیچے زندہ ہو، مسلمان بن کر جینا دیکھتے ہو کیسے زندگی گزارتے ہیں، جا کر یوپی کا حال دیکھو۔ اسٹیشن پر، سڑکوں پر، جنگل میں نماز نہیں پڑھ سکو گے آپ، وہیں پکڑ کر گرفتار کر لیا جائے گا اگر پولیس کو پتہ لگ گیا۔ ٹرین کے اندر نماز پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یوپی پار ہوتا ہوں تب ٹرین کے اندر میں نماز پڑھتا ہوں اور کئی نمازیں میری قضا ہونے لگی۔ آپ کو اللہ نے آزادی دی، شکر ادا کرو اس مالک کا، اس کے سامنے سر جھکایا کرو۔ چاروں طرف سے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے مسلمان کے اوپر، مگر گھبرانا نہیں۔ اگر ہم اسی مصیبت میں گرفتار ہو کر ایمان کے ساتھ اگر چلے گئے تو خدا کی قسم کامیاب ہو گئے۔ شہنشاہ کائنات مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عجیب نرالے انسان ہمیں ملے، سارے نبیوں کے سردار ملے۔ یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں نے اپنے نبی کو، نبی کی بیٹیوں کو، نبی کے اہل بیت کو، تمام کو ہر برائی سے پاک کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کون ہے جن کو ناپاک کر سکے؟ اور مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دین دیا، اسلام دیا، نبی دیا، قرآن دیا، گھبرانا نہیں۔ اسی حال میں اگر ہماری موت آئے تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ 2 صحابی مکے کے اندر گرفتار کیے۔ بھائی نیند تو نہیں آ رہی؟ تھوڑی دیر کے لیے جا دو، 10 منٹ باقی ہے میرے، بس 10 منٹ کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ نبی کے غلام ہیں، نبی کے عاشق ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کافروں نے پکڑ لیا، ارادہ کیا کہ ان کو کون سی سزا دی جائے، مسلمان ہیں۔ کوئی کہنے لگا ان کو جلا وطن کر دو، کسی نے کہا ان کو آگ لگا دو، حکومت ان کی ہے کچھ بھی کر دیں، کسی نے کہا زمین میں زندہ گاڑ دو۔ ابو سفیان کا مشورہ ہوا کہ بیچ چوراہے پر ان کو کھڑا کر کے پھانسی پر لٹکا دو اور اعلان کرا دو مکے کے اندر کہ آؤ مسلمان بننے والوں کا حال دیکھ لو، اگر کوئی مسلمان بنے گا اس کے ساتھ بھی یہی عمل کیا جائے گا۔ اب تم کہو گے بڑی بہت خطرناک سرکار تھی۔ آج مسلمان یوپی کے اندر ذرا سا غلط قدم اٹھا کر تو دیکھے، صرف مسلمان
شہنشاہ کائنات مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پروانے دو مسلمان کافروں کی قید میں ہیں۔ تمام کا مشورہ ہوا فلاں چوک پر چوراہے پر پھانسی کا تختہ لگایا جائے اور ان کو پھانسی پر چڑھایا جائے۔ سارے علاقے میں اعلان کرا دو، عورتیں آئی، مرد آئے، بچے آئے، جوان آئے، سارا کفر مسلمان کا تماشا دیکھنے آیا۔ میلہ لگا ہوا ہے، اللہ کی دھرتی کفر سے بھری ہوئی ہے، دو نبی کے غلام ہیں، شہنشاہ کائنات کے عاشق ہیں، ان کو پکڑ کر لایا گیا اور ان کو دکھایا گیا کتنی مخلوق یہاں پر اللہ کی موجود ہے، اور مسلمانوں دیکھ لو ان کے سامنے تمہارا کیا بننے والا ہے۔ پروگرام بنایا، پھانسی پر چڑھائیں۔ ابو سفیان کہنے لگا ایک موقع دے دو، ان کو ہم سمجھا کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس مذہب کو چھوڑ دیں اور اپنے پرانے مذہب میں آ جائیں۔ مسلمانی سے انکار کر دیں، نبی سے انکار کر دیں، اگر یہ واپس ہمارے مذہب میں آ جاتے ہیں، 360 خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کو آزاد کر دیں گے۔ تمام کمیٹی کا مشورہ، ٹھیک ہے ابو سفیان آپ پوچھ لو۔ ابو سفیان آگے بڑھا، دونوں جوان کھڑے ہوئے ہیں، یہ اندازہ لگاؤ کہ ان کے ایمان کی طاقت اللہ نے کیا دی ہوگی۔ سارا مکہ ایک طرف، بڑے بڑے چوہدری ایک طرف، اور پھانسی کا تختہ لگا ہوا ہے، اور ان کے سامنے ابو سفیان جا کر سوال کرتا ہے کہ اس دین کو چھوڑ دو، مگر پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ ابو سفیان بولا او گنہگارو مسلمانوں، آگے بڑھتا ہے ابو سفیان، سمجھا رہا ہے کہ مان جاؤ ہماری بات۔ ابو سفیان بولا او گنہگارو مسلمانوں، یہ تمہاری قتل گاہ ہے، اسے میلہ نہ گردانو۔ ابو سفیان بولا او گنہگارو مسلمانوں، یہ تمہاری قتل گاہ ہے، اسے میلہ نہ گردانو۔ اور مسلمانوں یہ تمہاری قتل گاہ تیار کی گئی، تمہاری پھانسی کے لیے تیار کیا گیا، ساری دنیا تمہارا تماشا دیکھنے کے لیے آئی۔ آج کے بعد جو بھی مسلمان کالی کملی والے کا بنے گا، ہم اس کو پھانسی پر چڑھا دیں گے۔ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ بی بی دین چھوڑ دو، شہنشاہ کائنات کا دامن چھوڑ دو، اللہ کے قرآن کا انکار کر دو، ہم میں مل جاؤ، آج ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ کہنے لگا ہم تمہیں دیں گے رہائی اور تمہیں آزاد کر دیں گے، ہم تمہیں دیں گے رہائی اور تمہیں آزاد کر دیں گے، دیں گے دولت اتنی کہ تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ اور نبی کے غلاموں مان جاؤ، ہماری بات مان جاؤ، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آج کے بعد وہ کسے ابا کہہ کر پکاریں گے، اپنے پریوار میں چلے جانا، اپنے معصوم بچوں سے پیار کرنا، اپنی بیٹی کو گود میں لے کر کھلانا۔ اگر آج تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہیں برباد کر دیں گے۔ ہم تمہیں دیں گے رہائی اور تمہیں آزاد کر دیں گے، اور دیں گے دولت اتنی کہ تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ آج بھی
مسلمان کو دین سے ہٹانے کا، بیٹیوں کو مسلمان کی دین سے ہٹانے کا یہی طرز عمل چلا آ رہا ہے اس زمانے سے، آج بھی یہی ایسا کا ایسا ہی ہے، کہیں مارنے کی دھمکی دیں گے، نہیں تو پھر بے شمار دولت کا اشارہ کریں گے کہ تمہیں مال دیں گے، عیش کرو گے، مسلمان گھر ہو تمہیں کیا ملے گا، ہندو سے لڑکے سے شادی کر لو تو بڑی عزت ملے گی۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کے اندر ان صحابہ کا سو نہیں، اگر صرف ایک حصہ بھی ہمارے دل کے اندر اتر جائے تو خدا کی قسم ہم کامیاب ہو جائیں۔ اب جواب سنیے، کیا جواب ہے مسلمانوں کا؟ ہم تمہیں دیں گے رہائی اور تمہیں آزاد کر دیں گے، اور دیں گے دولت اتنی کہ تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ اور مسلمانوں، ہم تمہیں دولت بھی دیں گے، ہم تمہیں پیسہ بھی دیں گے، ہم تمہیں سونا بھی دیں گے، اور تمہیں ٹکے بھی دیں گے، یہاں تک کہ ہم تمہیں اپنی خوبصورت بیٹیاں بھی دیں گے۔ مال چاہیے مال لے لو، جمال چاہیے جمال لے لو، دولت چاہیے دولت لے لو، ہماری خوبصورت حسین بیٹیاں چاہیے وہ بھی لے لو، مگر نبی کا دامن چھوڑ دو۔ دونوں مسلمان مسکرانے لگے، آپس میں آنکھوں میں اشارہ ہوا اور کہنے لگے، ملے قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر، ملے قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر، ملے اسلام کے بدلے تو ہم تھوک دیں اس پر، اور ظالموں میں تمہاری دولت نہیں چاہیے، ہم تمہاری دولت کو ٹھوکر مارتے ہیں، ہم اسلام کو چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں، ہم تیری دولت کو ٹھکراتے ہیں، ہم تیرے مال کو ٹھکراتے ہیں، یہاں تک کہ ہم تیری خوبصورت بیٹیوں کے منہ پہ تھوکتے ہیں۔ نہیں پسند ہے تیری اولاد، نہیں پسند ہے تیری خوبصورت، تیرا جمال نہیں پسند ہے، ہمیں مال، ہمیں صرف چاہیے تو میرا نبی چاہیے۔ تو مال کے چکر میں اپنا ایمان نہیں کھوئیں گے تو انشاءاللہ، حرام کی دولت ملے تو ٹھکرا دیں گے، عزت کی روزی ملے گی کھا لیں گے، نہیں تو کھا کے گزار کر اللہ کے حضور میں چلے جائیں گے۔ ملے قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر، ملے اسلام کے بدلے تو ہم تھوک دیں اس پر، نہیں تیری دولت چاہیے، تیرا مال بھی نہیں چاہیے، تیری بیٹیاں بھی نہیں چاہیے۔ خدا کی قسم دونوں صحابہ کو سر عام چوراہے کے بیچ میں پھانسی پر لگا دیا گیا، پھانسی پر چڑھا دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچا دی گئی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے اور جھولی پھیلائی، اے میرے مولا، یہ تیرے بندے میرے عاشق، انہوں نے دنیا کے اندر مال کو ٹھکرا دیا، دولت کو ٹھکرا دیا، اپنی موت کو قبول کر لیا، مگر ایمان کا سودا نہ کیا، اے میرے مولا تو ان کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ ایمان ہو تو ایسا ہو، پھانسی پہ چڑھیے مگر حرام اور اپنا دین اس کو نیلام نہ کیا، اپنے اسلام کو نیلام نہ کیا۔ اللہ کرے ہمارا ایمان بھی ایسا ہو جائے، ہماری بیٹیوں کا ایمان بھی ایسا ہو جائے۔ میں تمام عورتوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، میری بچیوں، میری بیٹیوں، اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو مضبوط سے سنبھال کر رکھنا، گڑبڑانا نہیں، پریشان نہ ہونا۔ اللہ کی قسم اس دنیا سے ہزاروں کروڑوں درجے بہتر میرے مولا نے ہمارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ مولانا اگر 5 منٹ ملیں، میں چاہتا ہوں میری بیٹیاں ایک عزت دار بیٹیاں بنے، نبی کی فرما بردار بنے۔ مدینے کے اندر ایک بیٹی ایسی جس کا واقعہ عجیب واقعہ ہے، شادی شدہ ہے،
مدینے کی بیٹی ہے اور مدینے کی سسرال ہے، مدینے کی بیٹی ہے اور مدینے میں اس کی سسرال ہوئی. ہوتا ہے نا ایسا، گاؤں کی بیٹی گاؤں میں شادی ہو جائے، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا، ہاں تو وہاں بھی ایسا ہی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی بات ہے، زندگی کی بات ہے. صحابی نبی پر ایمان رکھنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر جہاد کی تیاری کرو، فلاں میدان میں جانا ہے. شوہر جہاد کے لیے چلا گیا، گھر والی گھر میں موجود ہے، نئی شادی ہوئی ہے، نئی دلہن ہے، اور چلتے چلتے کہہ گیا بیگم صاحب گھر سے باہر نہ نکلنا، میری بچیوں اپنے شوہر کی فرما برداری کرو. ایسی بیٹیاں دونوں جیسی مدینے کی بیٹیاں تھیں. یہ کہہ کر اللہ کے راستے میں نکل گیا. بیٹی سسرال میں ہے، مائی کا کچھ دوری پر ہے. چند دن گزرے، ابا کی طبیعت خراب ہوئی، بیمار ہوا. تو ماں نے اطلاع بھیجی کہ میری بیٹی تیرا ابا تجھے یاد کرتا ہے، ہر روز روتا ہے، میری بچی تیرا ابا بڑا بیمار ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آجا، نہ معلوم یہ کب آنکھ بند کر جائے، اس دنیا کو چھوڑ جائے. قاسم گیا، مگر نبی کے اوپر ایمان رکھنے والی بیٹی نے فوراً اپنا قاصد امام الانبیاء کے دربار میں بھیج دیا. اطلاع دی، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لائی ہوں، آپ کی امتی بن کر دنیا میں زندگی گزار رہی ہوں، آپ کی پسند میری پسند، میرا شوہر گھر پہ موجود نہیں، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، ادھر میرا ابا بڑا بیمار ہے. میری ماں نے اطلاع پہنچائی اور آواز دی، اور میری بیٹی تیرا ابا تجھے یاد کرتا ہے، تیرے ابا کا جگر یاد کرتا ہے، تیرا ابا ہر روز آنسو بہاتا ہے، میرا آخری وقت ہے، میری بیٹی کو بلا دو، میرے چہرے کا آخری دیدار کر لے. یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دے دو، میں اپنا ابا کو دیکھنے کے لیے چلی جاؤں، بیمار ہے اس کو دیکھنے کے لیے چلی جاؤں. خدا کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، او بیٹی اگر تیرا شوہر گھر پہ نہیں، تجھے منع کر کے گیا، تیرے شوہر نے تجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دی، تو میں امام الانبیاء بھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا. تیرے شوہر نے منع کیا ہے تو میں نبی بھی منع کرتا ہوں. 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، 10 دن کا زمانہ گزر گیا، ابا کا انتقال ہو گیا. وہاں سے اطلاع آئی، ماں نے خبر پہنچایا، میری بیٹی تیری ماں کا جگر یاد کرتا ہے، تیری ماں بڑی تڑپتی ہے، تیری ماں بڑی پریشان ہے، آج تیرا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، آج کے بعد تجھے دنیا میں ہر چیز نظر آئے گی، تیرے تائے چاچا نظر آئیں گے، مامے نظر آئیں گے، سب کچھ دکھائی دے گا، مگر میری لگتے جگر تیرا ابا تجھے نظر نہ آئے گا. میری بچی دوڑی چلیا، بھاگی چلیا، آجا اپنے ابا کا آخری دیدار کر لے. نہ ملے گا، آج کے بعد ابا نہ ملے گا، آجا. قربان جاؤں اس بچی کے ایمان کے. پھر قاصد کالی کملی والے کے دربار میں بھیج دیا اور عرض کیا، میرے آقا آج میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میرا ابا ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلا گیا. یا رسول اللہ میرا شوہر گھر پہ موجود نہیں، گھر میں رہنے کی ہدایت کر کے گیا، آپ مجھے اجازت دے دو میں اپنے ابا کا آخری دیدار کر لوں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تیرا شوہر گھر پہ نہیں، اسے منع کر کے گیا نا، اس لیے میں محمد رسول اللہ بھی جانے کی اجازت نہیں دیتا. اس کا نام ہے ایمان. نبی نے جو فرمایا بس وہ بہتر ہے. بیٹی کا خاندان بھی نبی کا عاشق تھا، وہ بھی ایمان والے تھے. سب کمیٹی کا مشورہ ہوا، سب گھر والوں کا مشورہ ہوا، اگر نبی نے منع کیا تو ہم نبی کے اس فیصلے پر راضی ہیں. ایک ہوشیار آدمی بڑا بوڑھا کہنے لگا،
کہ نبی نے بیٹی کو یہاں آنے سے منع کیا، اگر ہم اس جنازے کو اٹھا کر اس بیٹی کے دروازے پر رکھ دیں، وہاں سے تو منع نہیں کیا؟ بیٹی تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، شوہر نے منع کیا، نبی نے منع کر دیا، اس جنازے کو اٹھاؤ، قبرستان بعد میں لے جائیں گے، پہلے اس بیٹی کے لے جا کر آنگن میں اس کو رکھتے ہیں، اچھا جی بھر اپنے ابا کو دیکھ لیں گے۔ سبحان اللہ، کیا مشورہ ہے! جنازے کو اٹھایا گیا، بیٹی کے دروازے پر لے جایا گیا، پردے کی حالت میں جنازہ رکھ کر لوگ باہر آئے اور آواز دی کہ تیرا ابا آج آخری دن ہے، دنیا سے تھوڑی دیر میں روح پوش ہو جائے گا، دکھائی نہ دے، اپنے ابا کا دیدار کر لے۔ ابا کی لاڈلی لختے جگر اندر سے آئی اور آ کر ابا کے جنازے کو بیٹھ کر رونے لگی، پاؤں کی طرف بیٹھ کر روئی، کفن سے منہ کھول کر روئی، اور کیا کہتی ہے؟ دیکھیے کیا ہو رہا ہے میرا حال، دیکھیے کیا ہو رہا ہے میرا حال، اے ابا تیرے غم میں رو رہا میرا بال بہار، میرے جسم کا ایک ایک بال روتا ہے، تمہیں یاد کر کے روتا ہے، اے میرے ابا آج کے بعد تم مجھے نظر نہ آؤ گے، اس دنیا سے چلے جاؤ گے، آپ کی بیٹی سے کیا خطا ہو گئی، آج مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اور کہنے لگی ہے چھپا منہ کفن میں اے ابا تیرا، چہرہ کھول کر دیکھیے کیا حال ہے میرا، اے میرے ابا میں تیری لتے جگر، میں تیری نور نظر اپنے کندھوں پہ بٹھا کر مجھے کھلایا کرتا تھا، طرح طرح کی نعمتیں میرے لیے لایا کرتا تھا، اے میرے ابا آج تو چل بسا، آج کے بعد کس کی شکل کو دیکھ کر اپنے دلوں کو ٹھنڈا کروں گی؟ بیٹی روتی ہے، چند منٹ ٹھہرے، اس کے بعد چہرہ ڈھکا اور جنازے کو لے کر چل دی۔ اب بیٹی کیا دعا کرتی ہے؟ آواز دی، جھولی پھیلائی آسمان کی طرف، اے میرے پروردگار، میرے شوہر نے جو حکم لگایا تھا میں نے پورا کیا، تیرے نبی نے جو فرمایا تھا میں نے پورا کیا، میں نے صبر کیا، اے میرے پروردگار اگر آج تجھے اس مدینے کی بیٹی کا یہ عمل پسند آیا، میں اس عمل کے بدلے کچھ نہیں مانگتی، اے میرے مولا میرے اس عمل کے بدلے تم میرے ابا کی مغفرت کر دے، بس یہی دعا مانگ کہ میرے ابا کو جنت میں مقام عطا فرما دے۔ شہنشاہ کائنات مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن گزار کر فرمایا، او میرے صحابہ اس بیٹی کے دروازے پر جاؤ اور جا کر اسے کہہ دو، او بیٹی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے، میں محمد الرسول اللہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تیرا ابا جنت کے بالا خانوں میں گھوم رہا ہے۔ یہ بیٹی کے اعمال کی برکت سے اللہ نے قبول فرمایا بیٹی کا صبر۔ اللہ کرے ہمیں بھی ایسی بیٹیاں مل جائیں، اللہ کرے ہمیں بھی ایسی بیٹیاں مل جائیں، اللہ کرے ہمیں بھی ایسی بیٹیاں مل جائیں جو ماں باپ کی عزت کریں۔ ارے نبی ایسا ملا، ایسے نبی کو چھوڑنا تو مناسب نہیں، کیسا نبی ملا؟ کبھی سوچا آپ نے اس کے بارے میں؟ دائی حلیمہ سے پوچھا کسی نے کہ اے حلیمہ جب نبی بچپن میں تیری گود میں کھیلا کرتا تھا تو میرے نبی کا بدن کیسا تھا؟ صرف 2 منٹ اور لوں گا، ریزر نہیں، بار بار آپ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ 20 منٹ کی اجازت اور مل نہیں، آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے؟ راضی ہیں سب؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ